السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ ابھی آپ کے سامنے 14ویں پارے کی آخری آیت نمبر 128 سورہ نحل کی تلاوت کی ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین نے احسان اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ایک بہت بڑی بشارت کی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ حقیقت میں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہم جانتے ہی ہیں، اچھا سلوک کرنا، مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، تو ان دو صفات سے متصف ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی کی زندگی میں تقوی اور ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین مدد کرے گا، لیکن اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، اس کا بھی کچھ سسٹم اور اصول ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ ہم غریبوں کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے پر احسان کریں، اسے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ تمہیں روزی اور تمہیں مدد، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، روزی رزق مال دولت، اور نصرت اور مدد غریبوں کے کام آنے کی وجہ سے۔ تمہیں جو روزی ملتی ہے، تمہیں جو مدد کی جاتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تمہارا غریبوں کے کام آنا ہے۔ تو غریبوں اور مسکینوں کے کام آنے کی وجہ سے، احسان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ کمزوروں کے کام آنے کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو روزی دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں
یہ دو صفتیں پائی گئیں کہ ان کی زندگی میں تقویٰ ہے، ان کی زندگی میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کمزوروں کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ تو ان دونوں راستوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرماتا ہے، ان پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، اور ان کو روزی اور رزق سے نوازتا ہے، اور ان کو جگہ جگہ پر مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو تقویٰ اور احسان ان دونوں صفت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔